کا یہ لائیو سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ڈیلے. میں پہلے پارٹیسپینٹ اطہر کاظمی کی طرف جاؤں گا. اطہر اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو کائنڈلی یو آر لائیو, آسک یور کوسچن. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. خان صاحب, آپ سے جو میرا ایک کوشچن ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا. دوسرا, جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں بہت ساری رپورٹس آ رہی ہیں, اگر وہ ریگڈ ہوتے ہیں اور آپ لوگ ہار جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا. اس لیے کہ وہاں سے تو پھر یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ جو کریکشن کورس آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس طرف نہیں جا رہے, ہم کسی اور سمت میں جا رہے ہیں. اور چھوٹا سا کامنٹ آپ سے چاہوں گا کہ جو آزادی رائے کے حوالے سے اور پریس فریڈم کے حوالے سے آج آپ نے ایک سیمینار میں بھی خطاب کیا, اس حکومت نے جو صحافیوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ آپ نے بھی اس کے اوپر بات بھی کی ہے, لیکن جب آپ کی حکومت آئے گی کہ آپ میک شور کریں گے کہ وہ لوگ جو آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کو کوئی بھی اٹھائے تو آپ وہی پرنسپل اسٹینڈ لیں گے جو اس وقت پی ٹی آئی کی. اوکے, 3 سوال. پہلا, آرٹیکل 6 اگر میرے اوپر لگتا ہے اس سے زیادہ مذاق ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک حکومت کو واضح طور پہ ایک بیرون ملک ایک رجیم چینج سازش کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے. اور وہ جو سائفر ہے ہمارا ایمبیسڈر اسد مجید, وہ باقاعدہ وہ سائفر جو کانورسیشن ڈونلڈ وو اور اس کے بیچ میں ہوتا ہے وہ پریزنٹ ہو جاتا ہے کیبنٹ میں بھی, نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر بھی, پارلیمنٹ بھی, وہ بھیجا جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. تو جو بھی وہ سائفر پڑھے گا, اور ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل نے اس کے اندر کہا کہ امریکہ کی سے مذمت کرو, ڈیمارش کرو کہ انہوں نے مداخلت کی ہے پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں. تو اس سے بڑی یعنی وہ امریکن کہتے ہیں کہ عدم اعتماد میں عمران خان کو ہٹاؤ نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے, اور پھر وہ عدم اعتماد اگلے دن آ جاتا ہے, پھر لوٹے ہو جاتے ہیں وہ, جو کہ امریکن ایمبیسی بہت بڑا ہاتھ پلے کرتی ہے. یعنی اس سے بڑی رجیم چینج کی سازش کیا ہو سکتی ہے. تو یہ تو واضح ہے. اور اس کے اوپر اگر وہ جو مظلوم ہے یعنی میری اور گورنمنٹ کرائی گئی ہے, میرے اوپر یہ آرٹیکل 6 مذاق ہے. اس لیے یہ ذہن میں ڈال لیں کہ یہ اگر جتنی بھی آگے بات نکلے گی اس میں سے وہ بھی چیزیں نکلیں گی جو میں چپ کر کے بیٹھا ہوں, میں آگے بات نہیں کرتا. لیکن تو یہ ایک مذاق ہے. اور آپ جان بولٹن جو امریکن سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, اس نے ابھی 2 دن پہلے کہا کہ ہم رجیم چینج کرتے رہے دنیا میں, اور ہم کیسے سازش, یعنی وہ ٹرمپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کو سازش نہیں کرنی آتی, ہم سازش کر کے رجیم چینج کرتے رہیں. روس کی جو فورن منسٹری کی اسپوکس پرسن ہے اس نے پوچھا اس سے کہ بتاؤ کون کون سی رجیم چینج کی ہیں تم نے اب تک, تو اشارہ تو ہماری طرف ہی تھا. دوسرا سوال آپ کا کہ دھاندلی ہوگی. دھاندلی پری پول ریگنگ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, ساری انتظامیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کا اسپیسیفک آرڈر تھا کہ جب حمزہ کو وہ اجازت دے رہے تھے غیر آئینی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے, کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے آئین کے اور قانون کے مطابق, اس کو جب اجازت دے رہے تھے تو ہمارا خدشہ تھا کہ جو سارا زندگی شریف خاندان نے انتظامیہ کو استعمال کیا, الیکشن کبھی فری اینڈ فیئر انہوں نے نہیں کیے, ان کی پوری تاریخ ہے. تو ہم نے جب انہوں نے کہا, سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی. آج ذرا سارے پنجاب کے حلقے میں لوگوں سے جا کے پوچھیں, اور وہ جو لاہور کا سی سی پی اور جو ڈی آئی جی لاہور ہے وہ تو اس طرح ہے یعنی کہ نون لیگ کے کوئی خاص کارکن ہے جس طرح وہ لگے ہوئے لاہور میں ڈرانے دھمکانے میں. تو ابھی سے پری پول ریگنگ تو یہ ہے, ہمیں پورا یقین ہے کہ انہوں نے کل پولنگ ڈے پہ ریگنگ کرنی ہے. مسٹر ایکس جو لاہور میں بیسڈ ہے, اور وائی جنہوں نے ملتان بھیجا ہوا ہے, وہ انہوں نے بھی پوری ان کو آرڈرز ملے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو جتانا ہے. اور ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ کل کے دن ہمیں ان کو ریگنگ کے باوجود ہرانا ہے. لیکن جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ جب ایک الیکشن کے اندر دھاندلی سے جو بھی جیتتا ہے, 1977 میں ایک دم پبلک کا ریاکشن آیا, اس کا ملک کے اندر اور ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی.
اگر اس طرح کے الیکشن کروا کے ایک کرپٹ پاکستان کا کرپٹ ترین مافیا کو اوپر لوگوں کے مسلط کرنا ہی ہے تو یہ تو ملک کو ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری اکانومی ہے وہ ریکوری نہیں کر سکتی کیونکہ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. تو جب یہ 2 نمبر الیکشن کروائے جائیں گے تو یہ تو سیدھا سیدھا فیڈ کرے گا اکنامک انسٹیبلٹی. اور کیا ہمارا ملک جو بلومبرگ کہتی ہے کہ 4تھے نمبر پہ ہے, جو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, اپنی لائبلٹیز نہیں میٹ کرے گا, جو سری لنکا کا حال ہے, ہم 4تھے نمبر پہ ہیں اس وقت. تو اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تو یہ اکانومی تو اور نیچے چلی جائے گی. تو یہ تو بہت بڑا ظلم کریں گے پاکستان سے کہ اگر اس طرح کے الیکشن کروائیں. اور آپ کی آخری جو تیسری کہ فریڈم آف ایکسپریشن, دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن سے ڈرتا کون ہے؟ میں اگر ملٹری ڈکٹیٹر ہوں, میں غیر آئینی قانونی چیز کر رہا ہوں, میں چاہوں گا کہ میڈیا میرے کنٹرول میں ہو. ہر ملٹری ڈکٹیٹر نے کوشش کی ہے میڈیا کنٹرول کرنے کی, اور پہلے 2 ڈکٹیٹرز میں بالکل کنٹرول تھا, ایوب خان اور ضیاء الحق کے زمانے میں. جنرل مشرف نے چھوٹ دی تھی میڈیا کو, کیونکہ شروع میں جنرل مشرف پاپولر تھے, کیونکہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے ان 2 پارٹیز کی کرپشن, جو 2 دفعہ ان کی حکومتیں کرپشن پہ گئی تھی. دونوں زرداری اور نواز دونوں چوری پہ لگے ہوئے تھے, تو لوگ چینج چاہ رہے تھے. مشرف تو شروع میں لوگوں نے اس کو ویلکم کیا. تو لیکن جب وہ لائرز موومنٹ یا جو آزاد عدلیہ کی موومنٹ چلی تو تب جنرل مشرف نے بھی میڈیا کلیمپ ڈاؤن کیا, کیونکہ وہ غیر آئینی. آپ جب ایک ڈکٹیٹر ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو ادارے تباہ کر کے کرتا ہے. تو اس لیے ملٹری ڈکٹیٹرز کو ہمیشہ میڈیا کنٹرول کرتے ہیں. اور دوسرا, اگر میں چوری کر رہا ہوں, میں کرپشن کر رہا ہوں, میں بشک ڈیموکریٹ ہوں, تو میرے لیے مجبوری 2 چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا, عدلیہ کو اور میڈیا کو. میں میڈیا کو پیسے کھلاؤں گا, میں عدلیہ کو پیسے کھلاؤں گا, یا پھر میں ان کے اوپر سختی کروں گا. اور آپ کو پتہ ہے یہاں ملک کی تاریخ کہ لفافے کدھر سے شروع ہوئے, نواز شریف نے شروع کیے. اس سے پہلے لفافہ جرنلزم نہیں تھی. پھر اس نے پھینٹا بھی لگوایا, نوجم سیٹھی کو مار پڑوائی جب دوسرا دور تھا اس کا, جب اس نے اس کی کرپشن سامنے لے کے آئے. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا, بریف کیس چلائے. وہ جو تارڑ تھا جو پریزیڈنٹ بعد میں بنا تھا, اس نے بریف کیس دے کے ججز کو خریدا. تو جو کرپٹ آصف زرداری اور نواز شریف جیسے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کو میڈیا کنٹرول کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ میڈیا ان کی کرپشن کو بچانے یا ان کو پیسے کھلاتے ہیں, رشوت دیتے ہیں, یا کنٹرول کرتے ہیں. میرے 3.5 سال میں مجھے بتائیں جتنی تنقید میرے پر ہوئی, کیا میں نے ایک دفعہ کوشش کی کسی کو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی, یا رشوت دینے کی, یا عدلیہ کو رشوت دینے کی, یا کنٹرول کرنے کی؟ میرا ایک دفعہ بتا دیں. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح ڈیموکریٹک گورنمنٹ اس ملک میں تھی, وہ ہماری تھی 3.5 سال. نہ ہم نے کسی ادارے میں مداخلت کی, نیب اپنا کام کر رہا تھا. نیب کے سارے کیسز ہی ہمارے دور کے پہلے بنے ہوئے تھے. صرف FIA کے شہباز کے وہ مقصود چپڑاسی کے کیس ہمارے دور پہ بنے ہیں, باقی تو پورا ہم نے روکا کسی کو نہیں. نیب نے سب سے زیادہ پیسہ ہمارے دور میں ریکور کیا, 480 ارب روپیہ کیا, جب 18 سالوں میں انہوں نے 280 ارب ڈالر ریکور کیا 18 سالوں. ہمارے 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ ملک کا ریکور کیا. ہم نے اس کو بھی فنکشن کرنے دیا. کوئی مجھے بتائے پولیس کے کیسز, میرے اوپر اس وقت 16 FIR ہیں. کوئی بتائے کہ ہم نے کسی مخالف کے اوپر FIR کاٹی ہو. سندھ کے اندر انہوں نے ہمارے لوگوں پہ FIR کاٹی ہیں. اس الیکشن کے اندر ہی سب کے اوپر الیکشن FIR کاٹی ہوئی ہیں. وہ علی امین کو روک دیا پنجاب میں آنے سے. لانگ مارچ جب انہوں نے 3 لانگ مارچ کی, بتائے ایک ہم نے روکا ہو, ایک کنٹینر لگایا ہو, ہم نے ان کی کئی شیلنگ کی ہو. ہماری لانگ مارچ ہوئی تھی, اس کے اوپر جو انہوں نے بے شرمی سے, بے دردی سے جو عورتوں بچوں پہ شیلنگ کی, سب پہ FIR کاٹی, مارا بھی ہمیں, FIR بھی. تو جو ڈیموکریٹک حکومت تھی وہ ہماری تھی. یہ سب نام لیتے ہیں ڈیموکریسی کا, لیکن اصل میں کلیپٹوکریسی ہے. اور یہی انہوں نے آتے ساتھ ہی ثابت کیا کہ 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. نیکسٹ کوشچن بختاور, آپ نیکسٹ کوشچن کر لیں.
جی السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ اس وقت عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ پی ٹی ایم حکومت یا شہباز حکومت جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے، لیکن پچھلے کچھ ایک مہینے کے اندر 80 روپے سے زیادہ جو ہے وہ پیٹرول مہنگا ہوا، لیکن اس کا بھی الزام جو ہے وہ آپ کی حکومت کے آپ کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے غریب عوام کو زیادہ سبسڈی دے دی تھی جس کی وجہ سے سارے پرابلمز ہوئے ہیں. لیکن اس کو آپ کیسے ڈیپینڈ کریں گے؟ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ سوال یہ ہے کہ پچھلے الیکشنز کے اندر آپ کا اسٹانس تھا کہ ہم کرپشن فری پورے پاکستان کو کر دیں گے، ہمارے سارے ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ انصاف کی فراہمی جو ہے وہ سب کو ملے گی. لیکن آپ کی اپنی پارٹی کو جو ہے انصاف نہیں ملا، آپ کو خود کو انصاف نہیں ملا، اور پی ٹی آئی کے اپنے منسٹرز کافی سارے ایسے تھے جن کے کرپشن کی ہی رن میں آ گئے اور اب اوبیسلی وہ سب کے سامنے بھی آ چکے ہیں. تو اگلے الیکشنز میں آپ کا اسٹانس کیا ہوگا؟ آپ عوام کو کیسے یقین دلائیں گے کہ اب کی میتھڈالوجی ہے، اب کی اپروچ جو ہے اس کے اوپر ایک دفعہ پھر سے پی ٹی آئی کے اوپر بھروسہ کیا جائے اور ہم ایک دفعہ پھر دیکھ سکیں گے کہ پی ٹی آئی جو ایک اچھے طریقے سے پاکستان کو لے کے آگے چلے؟ دیکھیں، پہلی چیز آپ نے کہا کہ یہ ساری جو 3 مہینے کے اندر مہنگائی آسمانوں میں چلی گئی ہے، اکانومی ٹینک کر گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پہلے بلومبرگ نے موڈیز ہوتی ہے انٹرنیشنل اکانومیز کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہے کہ کریڈٹ وردینس کتنی ہے. ہمارے زمانے میں وہ سٹیبل پہ تھی. ہماری جو گورنمنٹ تھی صرف 3 مہینے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں موڈیز کی کریڈٹ ریٹنگ پاکستان کی سٹیبل تھی. آج پاکستان، پہلے تو انہوں نے نیگیٹو کر دی ہے ان کی کریڈٹ ریٹنگ، وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ نیگیٹو کر دی ہے، جس کا مطلب جو ہم ڈیمز بنا رہے تھے وہ خطرے میں چلے گئے کیونکہ ان کو پیسہ نہیں ملے گا باہر سے، اور پیسہ ملے گا تو بہت مہنگا قرضہ ملے گا. آج بلومبرگ یہ کہتا ہے کہ پاکستان 4تھے نمبر پہ ہے دنیا میں جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. تو 3 مہینے میں ہوا کیا؟ ان کی اپنے اکنامک سروے آف پاکستان جو گورنمنٹ نے پبلش کیا ہے اس کے مطابق 17 سال میں پاکستان کی پچھلے 2 سال میں سب سے بہتر پرفارمنس تھی. 17 سال میں 5.6% گروتھ ریٹ اور 6% 2 سالوں کے اندر. یہ 17 سال میں بہترین گروتھ ریٹ ہے. ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ ریمیٹنسز، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، ریکارڈ ہارویسٹ، یعنی زرعی جو ہماری پیداوار تھی وہ ریکارڈ ہوئی ہے. 4.4% گروتھ ریٹ کئی سالوں کے بعد ہماری ایگریکلچر اوپر گیا. آئی ٹی جو کہ فیوچر ہے دنیا کا، اس میں 75% ایکسپورٹس 2 سالوں میں بڑھی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی تھی، ہمارا اکانومی بھی صحیح جا رہی تھی، آئی ایم ایف خود کہہ رہا ہے کہ سسٹینیبل گروتھ پہ پاکستان نکل گیا تھا. اور میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہوا کیا کہ جب اس کے باوجود آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، ہم 2.5 سال ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، یہ تو 3 مہینے ہوئے ان کو آئے. ہم نے جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ابھی ایک سروے نکلی ہے، انہوں نے ایک پیپر پروڈیوس کیا ہے کہ پاکستان کا جو احساس پروگرام تھا وہ ایک دنیا کے اندر ایک ایسا اس درجے کا پروگرام تھا کہ پاکستان فلاحی ریاست بننے جا رہی تھی. یہ انٹرنیشنل اکنالجمنٹ ہے. احساس پروگرام کی ورلڈ بینک کا نمبر 4 پروگرام تھا ہمارا، اور احساس پروگرام پاورٹی ایلیویشن یعنی غربت کم کرنے کا. تو ہم ہیلتھ کارڈ بھی دے رہے تھے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلاحی کام، جو ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کو 10 لاکھ روپیہ کسی اسپتال میں علاج کر سکتے تھے. یعنی ہم احساس پروگرام بھی کامیاب، پاکستان بھی سود کے بغیر قرضے، ہاؤسنگ کے اندر آ رہے تھے کہ تنخواہ دار لوگ اپنے گھر خرید سکتے ہیں. یعنی ایک طرف فلاحی کام بھی، اکانومی بھی آگے جا رہی تھی. تو یہ کون سی قیامت آ گئی کہ 3 مہینے کے اندر سارا ملک ٹینک کر گیا؟ یہ کوئی بہانے والی بات ہے کہ یہ ہم ان کو یہ چھوڑ کے گئے. پہلی چیز تو میں تکلیف کیا تھی ہمیں ہٹانے کی جب اکانومی بھی اوپر جا رہی تھی. انہوں نے ایک چیز کہی تھی نا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. یاد ہے آپ کو انہوں نے کہا تھا جب 4 روپے بجلی بڑھی تھی اور 12 روپے پٹرول، تو انہوں نے مہنگائی مارچ کر دی تھی. انہوں نے 130 روپے ڈیزل بڑھایا اور 100 روپے پٹرول بڑھایا. آج پٹرول کی اور تیل کی انٹرنیشنلی قیمت جب ہم تھے اس سے زیادہ کم ہو گئی ہے. ہمارا 103 سے 115 تک گیا تھا تیل کی قیمت.
آج وہ 95 روپے ڈالر پہنچ گئی تیل کی قیمت. تو مجھے کس طرح یہ سمجھائیں ہیں کہ آج یہ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ پہلے 130 روپے بڑھا کے اور 35 روپے ڈیزل کم کیا ہے اور میرے خیال میں 28 روپے انہوں نے پٹرول کم کیا ہے. تو یہ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ اصل میں ہوا کیا ہے بختاور؟ ہوا یہ ہے کہ ان کی تیاری نہیں تھی اکانومی کی، نہ ان کی اہلیت تھی. انہوں نے زندگی میں کب اکانومی ٹھیک کی ہے؟ یہ سب سے بڑا خسارہ تو چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں. آپ گوگل کر لیں پاکستان کا جو بیرونی خسارہ جو ایک ملک کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے سری لنکا تباہ ہوئی ہے، ایکسٹرنل ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ اصل میں آپ کیونکہ ڈالر کم ہو جاتے ہیں، ڈالر کم کا مطلب آپ تیل شیل چیزیں خرید نہیں سکتے، سب کچھ متاثر ہو جاتا ہے. تو سوال ان سے یہ ہے کہ آپ نے سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے. ایکسپورٹس بڑھی نہیں آپ کے زمانے میں، اصل میں تو ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا. ہم نے ریکارڈز ایکسپورٹس بڑھائی. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ ملک سیدھا نہیں چلے گئے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ریمیٹنسز گر رہی ہیں، یعنی ڈالر کم پاکستان میں آ رہے ہیں. آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ٹیکسٹائل کے اندر بے روزگاری آ رہی ہے. آج جو کسان ہے وہ آج پسے گا کیونکہ انہوں نے ٹیوب ویل کے ریٹ کر دیے ہیں. لوڈ شیڈنگ، بجلی کدھر غائب ہو گئی؟ یعنی ہم کوئی بجلی چوری کر کے لے گئے، بجلی تو اویلیبل ہے. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کا صرف مقصد NRO لینا تھا. یہ صرف آئے تھے اس لیے کہ ان کے کرپشن کے کیس میچور ہو چکے تھے. شہباز شریف اور اس کے بیٹے نے جیل میں جانا تھا وہ مقصود چپڑاسی کے کیس میں. ان کا مقصد تھا کہ آتے ساتھ ہی کسی طرح اپنے کرپشن کے کیس روکے، اور وہ انہوں نے کر دیا. ساروں نے مل کے 1100 ارب روپے کے اپنی کرپشن کے کیس ختم کر دیے، اور بس یہ ان کا مقصد تھا آنے کا. سوری، دوسرا کوشچن کیا تھا آپ کا بختاور؟ سر دوسرا سوال یہ تھا کہ پچھلے الیکشنز کے اندر جو ہے آپ کا اسٹانس تھا کہ انصاف کی فلاحی سب کو ہوگی اور ساتھ میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا، لیکن کرپشن جو ہے وہ کافی PTI لیڈرز کے اوپر بھی پروف ہو گئی اور انصاف تو خیر آپ لوگوں کو بھی نہیں ملا. تو اگلے الیکشنز کے لیے آپ کا اسٹانس کیا ہوگا؟ کس اسٹریٹجی کے تحت آپ لے کے چلیں گے؟ جی میں سمجھ گیا. دیکھیں، سب سے پہلے تو جب بھی کوئی اسکینڈل آتی تھی میرے منسٹر کے اوپر، فوری طور پہ میں واٹس ایپ اس کو کرتا تھا، کیا تھا اس کا جواب دو. دیکھیں، اگر میں پیسے نہیں نہ بنا رہا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی اور کو پیسے بنانے دوں. جتنے بھی ایلیگیشنز لگتے تھے ساروں کو میں اپنی طرف سے انویسٹیگیٹ کرتا تھا. کئی دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو ثابت کرنا، لیکن ہم اپنی پوری کوشش کرتے تھے. جو احتساب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ نیب آزاد ادارہ ہے، ہمارے نیچے نیب نہیں تھا. میں نیب کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا، کیسز اور پروسیکیوٹ کرنا تھا نیب نے. اب اگر وہ نہیں کر سکے، میں نے تو آپ یقین کریں پوری کوشش کی. انہیں کہا جو مدد چاہیے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاور کہیں اور ہے. جو پاور جس کے پاس تھی نیب کے، وہ نہیں چاہتے تھے اس ملک میں احتساب ہو. وہ ان کے لیے کرپشن اتنی بری چیز نہیں تھی، اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی تھی. تو میرا آنسر یہ ہے کہ اگر ہم وہ احتساب نہیں کر سکے جو میں چاہتا تھا، میرا آنسر یہ ہے کہ آگے سے اگر مجھے کبھی ایسی حکومت ملی جس طرح مجھے ایسی ملی، میں حکومت نہیں لوں گا. کیونکہ آپ ایک کولیشن کمزور گورنمنٹ میں بڑے فیصلے نہیں کر سکتے. آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اور جن کے پاس ہاتھ میں ہوتا ہے اگر وہ نہیں چاہتے احتساب تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر انشاءاللہ اگر کبھی بھی آگے حکومت ملی، اللہ نے دی، تو میں صرف تب لوں گا جب میرے پاس طاقت ہو، تاکہ ہم اس ملک میں چینجز لا سکیں. بہت چیزیں میں اور کر سکتا تھا، لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. کولیشن پارٹنرز تھے، بلیک میل ہوتے تھے. بل اپنے بجٹ پاس کروانا ہے تو منتیں کرنی پڑتی تھی. ہمیں اپنی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آؤ اسمبلی میں ووٹ کرانے کے لیے. عذاب سے گزرے ہم. اور ایسے حکومت میں اصلاحات آپ نہیں کر سکتے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جب تک آپ کے پاس بڑی میجورٹی نہ ہو، آپ بڑے فیصلے نہیں کر سکتے. بیفور دا نیکسٹ کوشچن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی کوشچن ایک ہی پوچھیں کیونکہ اور بھی پارٹیسپینٹس ہیں. ذیشان فرام اردو پوائنٹ، پلیز آپ اپنا کوشچن پوچھیں. جی السلام علیکم خان صاحب.
خان صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کا کہا جاتا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ میرے اوپر اگر آرٹیکل 6 لگتا ہے تو میں پھر عدالت چاہوں گا. ابھی آپ نے ترکاتی صاحب کے کوشچن کے اوپر بھی یہ بولا تھا کہ وہ لگائیں گے تو پھر اس کے اوپر دیکھیں گے. بات یہ ہے خان صاحب کہ یہ ملک ہمارا بھی ہے, اگر ہم اس ملک میں نہیں ہیں تو پھر یہ ملک میں رہے گا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا, آپ نے جیسے کہا کہ جی میں عدالت میں جا کر بتاؤں گا, میرے پر آرٹیکل 6 لگے گا, میں تب بتاؤں گا, خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہوتا ہے تب بتاؤں گا کہ کون کون اس میں انوالو تھا, کس کس نے اس ملک کے ساتھ کیا, کیا 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 ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کی ایک قومی ذمہ داری بھی ہے, آپ ہم لوگوں کو بتائیں اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ نہیں لگتا, ہمارا یہ حق ہے جاننے کا کہ اس ملک میں ہمارے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ کس کس نے کیا کیا ہے. آپ اس ملک کے ایک بہادر ترین لیڈر ہیں اس وقت, اور آپ اس ملک میں اب تک جتنی شہرت میں اور جتنی جو ہے وہ آپ اوپر جا چکے ہیں اتنا اور کوئی لیڈر میں نہیں دیکھتا. جب آپ ایکس وائی زی بولتے ہیں, جب آپ بولتے ہیں, جب آپ تم بولتے ہیں, جب آپ تم بولتے ہیں, تو بہت سی کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. صرف یہ سوال ہے کہ جب یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں, تو ہمارا حق نہیں ہے کیا آپ آرٹیکل 6 لگنے سے پہلے یا خدا نہ خواستہ غلط ہونے سے پہلے اس عوام کو کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارے ساتھ کیا 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 گیا اور کس کس نے کیا کیا کیا. جی دیکھیں جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ میرے خیال میں کہ یہ ذمہ دار تھے یا انہوں نے غداری کی, تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے, ہم نے تو نہیں کی, انہوں نے, وہ آگے سے کہیں گے ان کا قصور ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں مجھے تو پتہ کیا ہوا, میرے سے اگر کوئی پوچھے گا اگر, اور جو ہونا چاہیے اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, ایک کمیشن بیٹھنی چاہیے, کمیشن میں پھر جا کے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں, پھر وہ کمیشن کا کام ہے دوسرا پوائنٹ آف ویو لیں, پھر کمیشن کا کام ہے تحقیقات انڈیپینڈنٹلی کریں, اور پھر وہ پہنچیں جو سچ ہے. اگر میں اس وقت بیٹھ کے ہو گئے تو یہ ایلیگیشنز ہوں گی, کیونکہ ثابت اگلا میں تو کہوں گا نا کہ اس نے فلانے نے یہ کیا, وہ کہے گا میں نے نہیں کیا. صرف ایک چیز ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, وہ ہے سائفر. وہ جو لیٹر ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر ایمبیسڈر اسد مجید نے ویریفائی کیا کہ ڈونلڈ لو نے آ کے دھمکی دی کہ عمران خان کو ہٹاؤ. اب یہ تو فیکٹ ہے. اس کے آگے کون سے پلیئرز تھے؟ امریکن ایمبیسی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا کیا کام تھا کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو بلا کے اور آپ ان سے نو کانفیڈنس کا پوچھ رہے ہیں, اور کئی مہینے پہلے, نو کانفیڈنس سے کئی مہینے پہلے. اس کا مطلب وہ سازش میں ملوث تھے. کہیں دنیا کی ایمبیسی یہ کرتی ہے کہ پارٹی کے پتہ چلوائیں کہ کون سے ممبرز خوش نہیں ہیں, بیک بینچرز ہیں جن کو وزارتیں نہیں ملی, وہ نہیں خوش ہوتے. مصیبت پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا یہ ہے کہ جو وزیر نہیں بنتا نا وہ بیک بینچر بن کے وہ سارا انتظار کرتا ہے کہ مجھے بھی وزیر بننا چاہیے. تو یہ ان کو بلا رہے تھے جو خوش نہیں تھے, اور ان کو جا کے ایمبیسی بلا رہی ہے لوگوں کو. ان کا کیا کام ہے؟ پھر اتحادیوں کو سے مل رہی ہے جا کے, پھر بار بار ان اپوزیشن ممبر سے مل رہی ہے. کون سی دنیا کے اندر ایمبیسی کا یہ کام ہے؟ ایمبیسی تو کام ہے صرف اب پوچھنا, فورن انٹرنیشنل ریلیشنز اور پاکستان کے فورن پالیسی کے اوپر بات کرنا. ان کا کام ہے ڈومیسٹک پولیٹکس کے اندر انٹرفیئر کرنا, اور وہ کہ حکومت کو گرانے کے لیے سازش ہے, نو کانفیڈنس. سو جب انکوائری ہوگی یہ چیزیں سامنے آئیں گی. سب سے بڑی چیز سامنے آئے گی کہ ڈونلڈ لو کس کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ. ایمبیسڈر تو میرے نیچے تھا, فورن آفس میرے نیچے ہے. وہ کس کو کہہ رہا تھا کہ اس کو عمران خان کو اگر تم نہیں ہٹاؤ گے تو ملک کو مشکلات کا سامنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آنی ہیں. لہٰذا میں اس لیے نہیں بولتا کہ ابھی لگے گا ایلیگیشنز ہیں, لیکن جب انکوائری کے سامنے آپ جائیں گے تو پھر آپ اپنا موقف رکھیں گے, دوسرے اپنا رکھیں گے. انکوائری پھر اپنی تحقیقات کرے گی. جی طارق متین صاحب پلیز کوشچن. السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب میں نے آج یہ جو تمام حلقے ہیں ان میں رپورٹرز سے بات کی, سب جگہ ایک ایک, اور ملتان میں اور لاہور میں 2 سے 3 رپورٹرز سے.
تو سوائے 2 کنسٹیٹوئنسیز کے، ایک زین قریشی کی اور ایک کھوکھر کی لاہور میں، اسد کھوکھر کی، یہاں تھوڑا سا ایج ہے اپوننٹس کو. باقی جگہوں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ 70-30 والی پوزیشن میں آگے ہے. تو یہ 18 سیٹوں پر پی ٹی آئی آگے ہے. میرے سوالات جو ہیں وہ 2 ہیں. ایک، کچھ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ تو نظر آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ بتائیے کہ نیوٹرلز اس بائی الیکشن کے کمپٹیشن میں کتنے نیوٹرل ہیں. ایک دوسرا، پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ میاں نواز شریف واپس پاکستان آ جائیں، اس کے لیے پرویز مشرف کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں. آپ کا اس پر کمنٹ؟ دیکھیں، میں نے 26 سال سے پاکستان میں وہ پولیٹکس کی ہے جو کسی نے نہیں کی. یہاں تو یہ ہے نا کہ جنرل جیلانی نے اٹھا کے کسی کو پولیٹکس میں لے آیا، تو ڈیڈی جس کو کہتے تھے وہ آ کے ایوب خان کی کیبنٹ میں ان کو بٹھا دیا، اور پھر بچے، ان کے بچے تیار ہو گئے سارے. یعنی انہوں نے تو کسی نے سٹرگل نہیں کی. اب بلاول بیچارے نے کیا سٹرگل کی ہے؟ اس کو اردو بھی ابھی تک نہیں بولنی آتی. 14 سال ہو گئے پارٹی کا چیئرمین بنتے ہوئے. کبھی نہ کبھی کوئی بات کر دیتا ہے، لوگوں کو مطلب ہی یعنی کام پہ ٹانگ نہیں ہے، یا پھر بارش آتا ہے. یعنی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹرگل ہی نہیں کی زندگی میں. میں نے 0 سے پارٹی شروع کی، 14 سال ولڈرنس میں رہا، تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ، اور اس کے بعد پاکستان کی ایک جینوئن گراس روٹ پارٹی بنائی ہے. اور میں 26 سال سے کیمپیننگ کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جو یہ کیمپین کی ہے یہ بائی الیکشن کے لیے، میری سارے 26 سال میں میں نے کبھی پبلک کو اس طرح کا جذبہ جنون نہیں دیکھا جو میں نے اس کیمپین میں دیکھا. میں 2018 کے الیکشن جو ہم جیتے تھے، میں نے اس الیکشن میں اس طرح کا جذبہ نہیں دیکھا اور شعور نہیں دیکھا، اس طرح کی عوام میں بیداری نہیں دیکھی جو آپ دیکھیے. یہ کبھی بھی یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. یہ جو 2 سیٹوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ 2 سیٹوں میں بھی نہیں جیت سکتے. ان کا صرف اب پلان بنا ہے کہ جناب ہم نے اب ان کو آرڈر میں لیں. ایکس کو خاص طور پہ آرڈر آیا ہے کہ آپ نے ہر صورت جتانا ہے اس کو. ایک غیر آئینی، غیر قانونی وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہوا ہے. ساری مشینری 2 میں پھر سے جو ڈی آئی جی لاہور ہے اور جو سی سی پی لاہور ہے، وہ ان کے نوکر بن کے کام کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. کتنے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹ چکے ہیں. کبھی سنا ہے کہ ہمارے ایک علی امین گنڈا پور کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے کیمپین نہیں کر سکتے پنجاب میں؟ اس کا پنجاب میں آنا بند کر دی. کبھی ایسی چیزیں سنی ہیں؟ تو یہ سارا ایک ہی ان کی اب ذہن میں آئی ہوئی ہے بات کہ کسی طرح دھاندلی کر کے، ڈرا کے، دھمکا کے انہوں نے یہ الیکشن جیتا. اور میرے خیال میں کہ یہ اب جو مرضی بھی کریں گے نا، اگر یہ الیکشن جیتے، انہوں نے اس سطح کی دھاندلی کریں گے یہ کہ اس سارے الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے. اور اس کے بعد اس الیکشن کا اور ایک اور فال آؤٹ آئے گا. دیکھیں، جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں آپ کو بتاؤں 20 سال آپ کو پتہ میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا. میری زیادہ تر کوئی 14 سال میں انٹرنیشنل کرکٹ 15 سال کھیلا جب اپنے امپائر ہوتے تھے. تو یہ ان کے امپائر ہے نا، یہ الیکشن کمشنر اور یہ انتظامیہ ساری ان کے ساتھ کھیل رہی ہے نا. تو جب آپ میچ کھیلتے تھے اور جب ہم باہر جا کے میچ کھیلتے تھے، ان کے اپنے امپائر ہوتے تھے، تو جب ان کے امپائر ان کی مدد کرتے تھے تو بڑی گراؤنڈ کے اوپر لڑائی ہوتی تھی. میں ہندوستان کے خلاف ایک دفعہ میچ ہم جیتے، ایک ہی دفعہ پاکستان نے ہندوستان کو ہرایا ان کے امپائروں کے ساتھ. تو جو آخری ٹیسٹ تھا وہ تاریخی ٹیسٹ تھا. ان کا یہ ہو رہا تھا کہ بڑا کانٹا ٹیسٹ جا رہا تھا. تو جب وہ آؤٹ نہیں دے رہے تھے تو میرے جو کھلاڑی تھے وہ اتنا ٹینشن ہو گئی گراؤنڈ کے اندر کہ مجھے ایک وقت پہ ڈر لگ گیا وہ امپائر کو نہ مارنا شروع کر دیں. تو مجھے امپائر کے بیچ میں ایسے کھڑا ہونا پڑتا تھا اور کھلاڑیوں کے اتنا ٹینشن اور انتشار تھا. میں نے دنیا میں کیمپین لیڈ کر کے نیوٹرل امپائر لے کے آیا. اور اس کے بعد آج آپ دنیا کی کرکٹ میں دیکھیں کہ سارے جو جیتتا ہے جو ہارتا ہے سب ایکنالج کرتے ہیں کیونکہ امپائروں کا رول ختم ہو گیا ہے، وہ چیٹنگ نہیں کرتے. میں نے جب پرائم منسٹر بنا میں نے ای وی ایم مشینز کا کہا. 2.5 سال سے میں لگا رہا کہ ای وی ایم مشینز لے کے آؤ. ہندوستان میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں،
ایران میں بھی ہے. اب 3-4 دن پہلے پٹن جو کہ ایک این جی او ہے جو یہ سروے کرتا ہے الیکشنز کا، پٹن، اس کی اب رپورٹ آئی ہے. 163 طریقے ہیں الیکشن میں دھاندلی کرنے کے، 163 طریقے. 130 رپورٹ کے مطابق ای وی ایم مشین سے ختم ہو جاتے ہیں. یعنی ای وی ایم مشین اب لے آئیں، 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں. اب کون نہیں مانا؟ یہ دونوں پارٹیز، انہوں نے پورا زور لگا دیا کہ ای وی ایم مشینز نہ آئیں. ہم کوشش کر رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی، کسی گورنمنٹ نے پہلے کوشش نہیں کی، اور یہ پوری انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح ای وی ایم مشینز نہ آئیں. اور ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا؟ یہ الیکشن کمشنر. اس الیکشن کمشنر نے پوری طرح مخالفت کی جب اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. الیکشن کمشنر کا کیا کام ہے مخالفت کرنا؟ کیونکہ ان کو تو جو گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے ان کو تو امپلیمنٹ کرنا ہے. جس کا کام ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کا، وہ مخالفت کر رہا تھا ای وی ایم مشینز کی. اور مجھے پتہ ہے پیچھے سے اس کو کون انسٹرکشنز دے رہا تھا، کیونکہ یہاں خفیہ پاورز ہیں جو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں الیکشن. ای وی ایم مشین سے وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گی. تو جتنی بھی میں نے کوشش کی انہوں نے نہیں آنے دی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم جان کے یہ ایسی سسٹم بنایا ہوا جس میں دھاندلی ہو. اب یہ پوری تیاری ہے ان کی کل دھاندلی کی. میں نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو ساروں کو خاص میسج دیا ہے کہ یہ جو اب الیکشن ہے، یہ الیکشن نہیں، جہاد ہے. کل یہ الیکشن پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور یہ یا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا. یہ کراس روڈز پہ ہے. اور انشاءاللہ مجھے جو امید ہے، جو میں پبلک کا رسپانس دیکھ رہا ہوں، کہ دھاندلی کے باوجود، اور انشاءاللہ میرے پولنگ ایجنٹس جن کو میں نے تیار کیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے خریدنے کی کوشش کرنی ہے پولنگ ایجنٹس کو بھی، وہ بھی مجھے خبر مل گئی ہے، انشاءاللہ اس کے باوجود جیتیں گے. نجم باجوہ پلیز کوشچن کریں اپنا. نجم آپ میوٹ. نجم آپ کی آواز نہیں آ رہی. نجم سے نئی زندگی ہے زوم والی، یوز ٹو ہو جائیں یہ میوٹ اور ان میوٹ کرنے کا. نجم پھر ہم آپ پہ واپس آتے ہیں. صدیق آپ کوشچن کر لیں. صدیق جان. جی بہت شکریہ خان صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ایک تاثر بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اصل لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی بہت بڑی حقیقت ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں، جو سیاسی جماعت باہر ہوتی ہے پارلیمنٹ سے، حکومت سے، وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر ہوں اور اسٹیبلشمنٹ ان کو اقتدار میں لے آئے. اس وقت ایک تو تاثر آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے. آپ نے بہت زیادہ کہا کہ آپ نے نمبر بھی بلاک کر دیے ہیں. اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ اوپر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے ادارے کے حوالے سے، وہ آپ کی جماعت ایک طے شدہ منصوبے کے ساتھ کروا رہی ہے. تو جب آپ کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے جو کہ تاثر ہے، اور اگر آپ الیکشن ہار جاتے ہیں اس کے بعد آپ شور مچائیں گے، کتنا سا شور مچائیں گے، تو کیا آپ کی کا لائے عمل ہے جو اس وقت ہوا اور فضا ہے حلقوں میں، وہ تو واضح طور پر آپ کے حق میں ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی وجہ سے آپ سیٹیں ہار جاتے ہیں تو سوائے اس کے کہ آپ بعد میں شور مچائیں گے، کیا آپ کے پاس لائے عمل ہے، آپ کیا کریں گے اس کے بعد؟ دیکھیں میں کیوں اسٹیبلشمنٹ سے لڑوں گا؟ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج. اگر میرا تو کوئی لندن تو چھوڑو، پاکستان میں کوئی پراپرٹیز آپ نے سنا ہے نا، میری تو کوئی بات پراپرٹی نہیں ہے. میں نے تو جب میرا انہوں نے عدالت میں کیس کیا تھا، میرا جو لنڈن فلیٹ تھا، تو 8 مہینے میں نے عدالت میں کھڑے ہو کے ایک ایک بتایا کہ میرا وہ کدھر سے پیسہ آیا، کون سی انکم تھی. میں تو خیر کرکٹ کھیلتا تھا، تو میں نے اور منی ٹریل ساری دکھائی، وہ بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں، وہ بھی ساری منی ٹریل دکھائی. تو میں نے تو کہیں جانا نہیں ہے، میں نے تو یہی رہنا ہے، میرا تو یہ گھر ہے، میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. تو ہم کیوں چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو؟ ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ ہماری فوج مضبوط ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ غلط فیصلے کر بیٹھی ہے، دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے، ان کے پلان اے ہوتا ہے، پلان بی ہوتا ہے، پلان سی ہوتا ہے. اگر پلان اے سے یہ پلان بی پہ چلے گئے ہیں
میرے سے تو کسی نے پوچھا کیوں پلان بی پہ گئے ہیں, مجھے تو کسی نے نہیں بتایا, نہ وہ کوئی ڈسکس ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کیوں گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندر ڈسکشنز نہیں ہوتی, ان کی جو مشاورت ہونی چاہیے نا وائڈ اسپریڈ, وہ ہوتی نہیں ہے. کیسے یہ ایک دم پلان سے دوسرے پہ پہنچ جاتے ہیں, اور اگر وہ نہیں چلتا پلان تو کیا کوئی سیلف کریکٹیو میجرز ہیں؟ میں نے تو نہ کبھی کوئی ان سے لڑائی کسی سے کی ہے, نہ میں کبھی لڑائی کرنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے. میں تو جب سے پالیٹکس میں آیا ہوں میری تو ایک کوشش ہے کہ ہمارا ملک وہ بنے جس کے لیے بنا تھا, اسلامی فلاحی ریاست. 26 سال سے اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اب اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے سے ناراض ہے, مجھے نہیں پتا کیوں ہے, مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اگر کوئی میرے سے بات کرنا چاہتا ہے میں سارا وقت دروازے کھلے. لیکن جو خطرناک چیز ہے نا, یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں, مجھے اپنے ملک کی فکر ہے اس وقت, کیونکہ یہ جو ایک تاثر پبلک میں چلا گیا, اور آپ کہیں سوشل میڈیا میں, یہ یاد رکھیں سوشل میڈیا کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا. آپ بھی صدیق, آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز ایک ٹرینڈ شروع کریں, اگر اس ٹرینڈ کو لوگ اپناتے نہیں ہیں وہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے. جب تک سوشل میڈیا تو وہ چیز اٹھاتا ہے جو پبلک کی آواز ہے. یہ ایک قسم کی ایک نئی ڈیموکریسی آ چکی ہے. میرے پاس ٹیلی فون ہے, میری آواز ہے, اور میں ہر چیز کے اوپر بات کرتا ہوں. یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ کنٹرول نہیں ہو سکتی. سوشل میڈیا میں مجھے یاد ہے ہمیں کئی دفعہ کچھ ہوتا تھا, ہمیں پڑ جاتا تھا ہمارا سوشل میڈیا. آپ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اب یہ جو تاثر چلا گیا ہے کہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے, ان چوروں کے ساتھ. پاکستان 30 سال سے ہم ملک کو لوٹ رہے ہیں. 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر اس وقت کرپشن کے کیسز تھے جو انہوں نے NRO2 اپنے آپ کو دے دیا. اب ساری قوم کو غصہ ہے, ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. مہنگائی اسمانوں پہ اور اکانومی زمین پہ. 4 نمبر پہ آ گئے ہیں جو پاکستان ڈیفالٹ کرنا ہے, جو کہ اکانومی 3 مہینے پہلے خود ہی ان کی اکنامک سروے کہتی تھی کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا. موڈیز کہہ رہی تھی ہماری کریڈٹ ریٹنگ پلس ہے. کرونا سے دنیا کی ساری 190 ملکوں میں 3 ٹاپ ملک تھے جن میں پاکستان ایک ہے, جو بہترین طریقے سے صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے, اس میں سے پاکستان نکلا. کس طرح وہ گورنمنٹ کو, جب وہ گورنمنٹ گرا کے سازش کے تحت ان کو لے کے آئے ہیں, اور یہ جب پرفارم نہیں کر رہے تو سارا تو نزلہ گر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. مجھے یہ خطرہ ہے کہ جب ایک پبلک کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ بڑھتا جائے گا, نقصان تو پاکستان کا ہے. ہمیں تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح یہ اس کا کریکٹیو پروسیس شروع ہو, اور راستہ ایک ہی ہے. صدیق, میں اپنی ساری قوم کو آج آپ کو بھی اور کہتا ہوں, جو مرضی آپ کر لیں سوائے صاف اور شفاف الیکشن کے, یہ ملک مزید اور نیچے جائے گا اور انتشار کی طرف جائے گا. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, آپ دھاندلی کر کے الیکشن بشک جتا دیں, اس سے ملک میں تو سیاسی طور پہ ملک میں سٹیبلٹی نہیں آنے لگی, اور جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اکنامک سٹیبلٹی تو اور نیچے چلی جائے گی. جو اکانومی ہے اس وقت کوئی بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے. مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ یہ جو ریمیٹنسز گرنی شروع ہوگی, جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں, ایکسپورٹس تو بھی گر گئی ہیں. اگر اسی طرح گیا ہمارے پاس تو ہم تو سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا ملک کو یہ لوگ جو اپنی چوری بچانے کے لیے آئے تھے, یہ ملک کو نہیں نکال سکتے اس میں سے. صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. جو بھی حکومت آئے گی پرووائڈڈ صاف اور شفاف الیکشن ہو, وہی اسٹیبلٹی لے کے آئے گا پاکستان میں. جی نجمہ, گلوبل ولیج سے پلیز کائنڈلی. السلام علیکم خان صاحب, تھینک یو فار گیونگ می ٹائم ٹوڈے. میں نے پتہ کرنا تھا, یہ جو صدیق جان صاحب نے بھی کہا, آپ جلسوں کے علاوہ دانڈلی وہ کل تو کریں گے کیا؟ دس از دا پلان آف ایکشن دیٹ وی آل وانٹ ٹو نو, بیکاز جلسے تو آپ نے بہت زیادہ کر لیے ہیں, دے بین ویری افیکٹو, دے بین ہیوج, لیکن الٹیمیٹلی اف دانڈلی پھر بھی کل ہوتی ہے تو دین واٹ از یور پلان آف ایکشن؟ دیکھیں نجمہ, پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے.
ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے اور جو ماشاءاللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آج تحریک انصاف سارے پاکستان میں کسی پارٹی کا وہ ووٹ بینک نہیں جو آج تحریک انصاف کا. کوئی پاکستان کی تاریخ میں پارٹی اتنی پاپولر نہیں تھی جو آج تحریک انصاف. کسی پارٹی نے 10 دنوں کے اندر پشاور کا ریکارڈ کراؤڈ، اس کے بعد جلسہ کرتی ہے مزار قائد پہ کراچی، وہ ریکارڈ کراؤڈ 10 دنوں کے اندر، اور مینار پاکستان میں کرتی ہے وہ ریکارڈ کراؤڈ. جتنے بھی ابھی بائی الیکشنز کے میں نے کیمپین کیے ہیں 2018 سے زیادہ پبلک نکلی ہے. اس وقت پاکستان کو جو ضرورت ہے وہ ایک فیڈرل پارٹی کی جو سارے صوبوں کو اکٹھا رکھے. آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں تقسیم، سندھ میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی پارٹیز جو نفرتیں پھیلا کے جی سندھو دیش کر دیں، یا جاگ پنجابی جاگ، یا پختونستان، یا جو یہ ہمیشہ الطاف حسین جس طرح کے لوگوں کی نفرتیں پھیلا کے تقسیم کر کے انسانوں کو یہ اپنی ریلیونس بڑھاتے ہیں. تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جو سارے پاکستان کو اکٹھا کر کے ملک کو مضبوط کرنا چاہتی ہے، اور وہ کر سکتی ہے کیونکہ سارے پاکستان میں اس کا ووٹ بینک ہے. اب آپ نے جو بات کی نا کہ اگر انہوں نے دھاندلی کر کے ہمیں ہرا دیا، کس کا نقصان ہے؟ پاکستان کا نقصان ہے. ایک فیڈرل پارٹی، ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو آپ کمزور کر رہے ہیں. اور کس کو آپ تکڑا کر رہے ہیں؟ وہ پارٹی جو رہ گئی ہے چھوٹی سی سینٹرل پنجاب میں، اس کی تو ساری، ان کو تو پختونخوا میں وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. سندھ میں یہ ویسے ہی نہیں ہے، بلوچستان میں ہے نہیں، ساؤتھ پنجاب میں یہ ہے نہیں، نارتھ پنجاب میں پی ٹی آئی ہے، تو رہ گئی سینٹرل پنجاب میں. ایک ریجنل، ایک چھوٹی سی پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ایک فیڈرل پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. کس کا نقصان ہے؟ اور پھر اگر اسی طرح جو پارٹی ایک ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں نا، ہم نے تو کبھی انتشار نہیں کیا. یہ جو انہوں نے 25 مئی کو ہمارے پہ ظلم کیا ہے، 3 دفعہ انہوں نے دھرنے کیے ہیں، ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. ہمارے اوپر جو تشدد کیا، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدالتوں نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا. سب کے سامنے عورتیں بچوں کے اوپر شیلنگ کر رہے ہیں، گھروں میں عورتیں جا کے. وہ جسٹس جو ہماری ولید اقبال کی والدہ، علامہ اقبال کی بیٹے کی بیوی، سوچے ان کے اوپر رات میں گھر کے جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر میں گھس کے 2 بجے وہاں گھس گئے، لوگوں کے بچے کو، 2 عورت اور بچہ، وہ اس کی بیٹی 10 سال کی رو رہی ہے. یہ ایسی کبھی کسی نے حرکتیں کی ہیں؟ اور کیا کرنے جا رہے تھے؟ ایک پرامن احتجاج کہ یہ امپورٹڈ حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کیے. دیکھیں اگر یہ کریں گے، اگر یہ فورس استعمال کریں گے، اگر چلیں بڑا انہوں نے ایف آئی آرز کاٹ کوٹ کے میرے اوپر 16 کھاٹی ہوئی ہیں، ہمیں بند کر، اچھا چلے ہمیں ہماری آواز بند بھی کریں، کیا اس کا مطلب کہ ملک آرام سے چپ کر کے لوگ خوش مان جائیں گے ان لوگوں کو؟ وہ پھر ہوگا اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بند کر دیتے ہیں جو کہ سب سے بڑا ووٹ بینک ہے جس کا، اور آپ یہ چوروں کو اوپر لے کے آتے ہیں. پہلے تو سب سے پہلے ساروں نے برا بھلا کہنا اسٹیبلشمنٹ کو، یہ ہمارے لیے ایک یہ نقصان ہے. دوسرا، جب یہ پھٹے گا، کیونکہ آپ جب بند کر دیتے ہیں آواز جو کہ جمہوری آواز ہے، تو اس نے وہاں غصہ رکنا تو نہیں ہے، وہ پھٹنا ہے کہیں نہ کہیں. اور وہ جب پھٹے گا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سری لنکا کو بھول جائیں گے. 22 کروڑ پاکستانی ہیں، سری لنکا میں صرف 2.25 کروڑ لوگ ہیں، یا 22 کروڑ ہیں. یہ اگر ہاتھ سے نکل گیا تو یہ کوئی نہیں اس کو کنٹرول کر سکتا. کوئی دنیا کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کنٹرول کر سکتی جتنی بڑی طاقتور ہو، جب ایک عوام کا سمندر سڑکوں پہ آ جائے. لہٰذا یہ بہت غلط کریں گے اگر یہ جس سطح کی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ سب سے زیادہ ملک کو نقصان پہنچائیں گے اگر انہوں نے دھاندلی کر کے پبلک کے مینڈیٹ کو انہوں نے چینج کر دیا. عبیر خان فرینڈس پاکستان سے پلیز اپنا کوشچن کریں. عبیر جی السلام علیکم خان صاحب. میرا سوال یہ ہے خان صاحب، ہم ٹائمز پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس وقت جلسوں کو کور کر رہے ہیں.
ग्राउंड पे आप ही का नाम है और आपका जो बयानिया है वो बिक भी रहा है और अब हम उस तरीके से बात करेंगे जैसे पहले कभी नहीं की गई। मेरा सवाल ये है कि पोलिंग स्टेशंस के ऊपर तो पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो धांधली रोक लेंगे, वो ट्रेन हो चुके हैं, लेकिन हमने 2018 में भी ये देखा कि कुछ हलकों में जैसे ख्वाजा आसिफ का रिजल्ट था, राना सनाउल्लाह साहब का रिजल्ट था, वो रात को हार गए थे लेकिन सुबह उनके नताइज चेंज कर दिए गए। ऐसी धांधली को रोकने का क्या प्लान है तहरीक इंसाफ के पास जो आरओ के ऑफिस में जाकर होती है? और दूसरा, बहुत क्विकली आपने भी 2-3 दफा इसी सेशन में पार्लियामेंट्री जमहूरियत के मुतालिक बात की कि उसमें ये खामी है, उसमें ये खामी है। अवाम का भी हमसे बड़ा सवाल रहता है, क्या अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सदारती इंतखाब का जो नारा है वो बुलंद करेगी या सदारती निज़ाम के लिए रैली करेगी या नहीं? इसको जरा जवाब दीजिए। देखिए, ये क्यों ईवीएम मशीन्स नहीं आने दी, मैं फिर से सवाल पूछता हूँ। क्योंकि ईवीएम मशीन होता क्या है, वो कैलकुलेटर होता है, सारे रिजल्ट्स पंच करते रहते हैं। आपको पता है हम 4 दिन से क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं कि कैसे हमने इनकी धांधली रोकनी है। कौन सी, मसलन इंग्लैंड के अंदर कोई ऐसा तस्वर भी नहीं कर सकता, या यूरोप में या अमेरिका में, कि आपकी 4 दिन से ट्रेनिंग क्या हो रही है कि उन्होंने धांधली कैसे आपने रोकनी है। ये वैसे बड़ा बुरा रिफ्लेक्ट करता है हमारे मुल्क में कि सोचे कि हमारी अखलाकियात, हमारी मॉरल वैल्यूज़ किधर तक गिर चुके हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं कि हमने इलेक्शन को चोरी होने से कैसे रोकना। और इसीलिए मैं लगा रहा था ईवीएम मशीन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, क्योंकि आप कैलकुलेटर है, जैसे ही आप पंच करते हैं वोट्स, जैसे ही पोलिंग ख़त्म होती है आपने बटन दबाया, रिजल्ट आ गया। अब ये क्यों इन्होंने अपोज किया था सब ने? क्योंकि ये सारी उसके बाद सारी धांधली शुरू होती है, और वो जिन्होंने पीछे बैठ के रिजल्ट मैनिपुलेट करने हैं वो फिर देखते हैं, वो डिले करते जाते हैं रिजल्ट। ख्वाजा आसिफ कैसे जीता है? क्योंकि वो हारा हुआ था, लेकिन वो जिन्होंने रिजल्ट चेंज करने थे उन्होंने फिर उतरी किए हैं 163 तरीके हैं, जिसमें से डबल स्टैम्प कर देते हैं और वोट ज़ाया कर देते हैं, स्टफ़ कर देते हैं, एक्स्ट्रा इन्होंने बैलेट छुपाए हुए हैं, हमें भी पता चला है इन्होंने एक्स्ट्रा बैलेट छुपाए हैं। मिस्टर एक्स के पास पूरा कि 1:2 उन्होंने कोड बनाई हुई है कि अगर इधर जिन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर अगर वो 1 वोट डालेगा तो हम 2 डलवा देंगे, या अगर ज़्यादा ज़रूरत हो 3, इस तरह की सारी, ये हो नहीं सकता ईवीएम मशीन्स के साथ। इसलिए सब ने मिल के 2.5 साल में कोशिश करता है, इन्होंने नहीं आने दिया। तो आपका जो सवाल ये है कि रिज़ल्ट चेंज हो जाएंगे, हमने अपनी ट्रेनिंग तो जिस तरह मैंने कहा कि अपने पोलिंग एजेंट्स की पूरी ट्रेनिंग करवाई है। मुझे पूरी खबर मिल गई है कि इन्होंने बड़े पैसा जमा किया हुआ है पोलिंग एजेंट्स को ख़रीदने का। तो मैंने अपने सारे पोलिंग एजेंट्स को आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में, ये 26 साल में, मैंने उनको बताया है कि ये जहाद लड़ने जा रहे हैं आप कल, क्योंकि आपका मुकाबला माफियाज़ के साथ है। ये इलेक्शन नहीं है, ये एक्चुअली हकीकी आज़ादी की जहाद है, और उन्होंने बड़ा पैसा चलाना है कल। तो देखिए, तैयारी तो हमने अब जितनी हो सके की है। अब इंसान जिस तरह मैं क्रिकेट में कोशिश पूरी करता है, बाकी अल्लाह पे छोड़ देता है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे खान साहब वो याद रखिएगा। देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ना, वो इस तरह आ नहीं सकता पाकिस्तान में जब तक कि हर डिवीज़न को हम सूबा बना दें। अगर आप हर डिवीज़न को सूबा बना देंगे और फिर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला सकते हैं। इस वक्त पंजाब 60% पाकिस्तान है। कभी भी छोटे सूबों ने नहीं मानना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो अगर 60% पाकिस्तान पंजाब है। एक ही तरीका है इसका, वो पहले करना पड़ेगा कि सारे डिविजन्स को सूबे बनाने, फिर हो सकता है। नजम बाजवा, अगर आपको ऑडियो का इशू सही हो गया हो तो प्लीज़ क्वेश्चन करें। जी खान साहब, मेरा नाम नजम बाजवा है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज आपने कुछ लोगों को यू टर्न की दावत दी है। अगर वो यू टर्न नहीं लेते हैं, जो कि नजर नहीं आ रहा कि वो यू टर्न लेते हैं, क्योंकि कल तो लिटमस टेस्ट है, जिस तरह से आपकी सपोर्ट है, फिर भी धांधली हो जाती है और वो यू टर्न नहीं लेते हैं, तो फिर आखिरी ऑप्शन क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं, तो ये इसके बाद वो फैसला हो सकता है कि आप
PTI لانگ مارچ کی طرف جائے اور آپ ایک آخری فیصلے کے لیے اسلام آباد میں کرتے ہیں؟ دیکھیں نجم، آگے کیا ہوتا ہے وہ تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا، لیکن یو ٹرن کیا ہوتی ہے؟ یو ٹرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لیڈر، ایک کرکٹ کیپٹن، ایک پارٹی کا سربراہ، ایک جنرل جو بھی فیصلے جب کرتے ہیں نا تو ان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. عقل کل کوئی نہیں ہوتا. فیصلوں کے اندر بھی آپ کی کس طرح کی مشاورت ہوئی ہے فیصلہ کرنے سے پہلے، وہ بہت امپورٹنٹ. کن لوگوں سے آپ نے کی ہے؟ کیا آپ نے ایسے لوگوں سے تو نہیں کر دی جن کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے؟ کیا ان کی اپنی کوئی ذات بیچ میں آ گئی، اپنا ذاتی انٹرسٹ آ گیا، انہوں نے آپ کا فیصلہ ہی غلط کروا دیا؟ تو جو آپ فیصلے کرتے ہیں ہمیشہ اس میں عاجزی ہونی چاہیے. اور عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ میں جتنا بھی اپنے آپ کو دنیا کا بیسٹ کرکٹ کیپٹن سمجھوں، لیکن جو بھی میں اسٹریٹجی بناتا تھا مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اس پہ کوئی نہ اگر اور ہو جاتی تھی، غلطیاں ہو جاتی تھی، تو عقل یہ ہوتی ہے، کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ میں وہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ اس کو کریکٹ کرو، چینج کرو. آپ فیلیور کو کمپاؤنڈ نہ کرو. ایک سیئنگ ہے کہ when you're in a hole stop digging. آپ جب ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں اس کو ٹھیک کرتے کرتے مزید اور غلطیاں نہ کریں. تو میں مثال دی تھی، دو بہت بڑے دنیا کے ایونٹس ہوئے تھے، دونوں دنیا کی اپنے وقت کی سب سے سپر پاورز تھی، ہٹلر کی جرمنی اور نیپولین جو اپنی جب پیک پہ تھا فرانس. دونوں کی بیسٹ آرمیز تھی دنیا میں. دونوں فوجوں نے اٹیک کر دیا روس کے اوپر. دونوں فوجوں کو جو روس کی سردی تھی ان کو پتہ تھا بڑی مشکل ہے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے جو روس کو فتح کرنا ہے وہ اگر ایک ٹائم میں نہ کیا اور ان کی سردی آ گئی تو ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن جو ہٹلر تھا اور نیپولین، تکبر انہوں میں اتنا تھا کہ انہوں نے جو پتہ چلا کہ اب غلطی ہے تو واپس ریٹریٹ جو کرنا تھا نہیں کیا. دونوں فوجیں تباہ ہوئی. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی یہ جب بڑی اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں انہوں نے کوئی اچیو ہی نہ کیا ہو، کوئی بڑے فیصلے نہ کیے ہوں، جی یو ٹرن ہوگی. یو ٹرن تو ایک عقل مند لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ کب ریٹریٹ کرنی ہے اور کب آگے جانا ہے. یہ تو عقل مندی ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں تو آپ نے جیتنا ہوتا ہے. تو اس کو ادھر مقصد کے پہنچنے کے لیے، اور یہاں مقصد ہے پاکستان کی بہتری آج کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ ہم دھاندلی کر کے ان کو الیکشن جتا دیں؟ یہ ایک غیر آئینی اور قانونی جو بیٹھ گیا جا کے لوٹوں کی ووٹوں کے اوپر، اور وہ ڈسکوالیفائی، یہ جو حمزہ ہے، کیا ان کو الیکشن میں دھاندلی کر کے جتانا یہ پاکستان کی اس میں فائدہ ہوگا؟ کیا یہ جو سارا NRO کا یہ پلندہ بیٹھ کے آ کے نیشنل اسمبلی میں جنہوں نے آتے ساتھ ہی 1100 ارب روپے اپنے معاف کروا لیے، یہ پاکستان کی بہتری ہے؟ جو اب لیول کی چوری ہوگی پہلے تو یہ معاف کروا کے اب جو یہ چوری کریں گے، جنرل مشرف کے NRO کے بعد انہوں نے جو 10 سال میں لوٹ مار کی ہے اب وہ معاف کروانے آ گئے. کیا یہ پاکستان کی بہتری ہے؟ تو اگر ہمارا مقصد پاکستان ہے تو یہ ہے ٹائم سوچنے کا کہ اس بہتری میں ہم نے کیسے اپنے ملک کو بچانا ہے. اس میں یہ نہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے، میری تو کبھی بھی ان سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی. لیکن میں پاکستان کے لیے اگر کبھی مجھے کوئی کہے کہ میں ان چوروں کو مان جاؤں گا، جو مرضی مجھے کہے، اسٹیبلشمنٹ کہے، جو مرضی کہے، سپر پاور کہے، میں تو اپنی جان دے دوں گا، میں ان کو کبھی مانوں گا نہیں. کیونکہ میں نے تو 26 سال ان چوروں کے خلاف جہاد کی ہے. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جب یہ دو خاندان 32 سال سے یہ دو خاندان حکومت کر رہے ہیں اس ملک پہ، 32 سال سے. اور یہ 90s کے اندر میں ہندوستان میں جب میچ کھیل کے آتا تھا 80 کی دہائی میں، تو وہ لگتا تھا غریب ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں. 90 کی دہائی میں جب سے یہ دو آئے ہیں ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں، ہندوستان بھی آگے نکل گیا ہمارے، اور یہ اربوں پتی بن گئے ہیں. اور سارے ان کے اثاثے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا اس ملک سے. ان کے لنڈن میں فلیٹ، ان کے آف شور اکاؤنٹس، یہ تو ابھی تھوڑی سی چیزیں سامنے آئی ہیں.
تو یہ تو 30 سال سے ملک چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اگر کسی کا خیال ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے، کسی اور کا خیال ہے کہ میں کسی صورت میں ان چوروں کو تسلیم کروں گا، کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. السلام علیکم خان صاحب، میں صدر علی ہوں. میرا سوال یہ کہ آپ کو الیکشن کمیشن کے معاملات کی تو سمجھ آ چکی ہے، پہلے بھی آپ کے علم میں تھا. ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بات کہی ہے ابھی بھی اور پہلے بھی کہتے ہیں کہ پاور ہمارے پاس نہیں تھی، پاور کہیں اور ہے. ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ پاور کہیں اور ہے. تو پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ آپ سلیکشن کمیشن کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو جب معلوم ہے کہ پاور کہیں اور ہے تو پھر معاملات کو اقامت تقسیم کے ساتھ لے کر کیوں نہیں چلتے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ مزید خطرناک ہو جائیں گے. تو وہ خطرناک کب ہوں گے؟ کب پتہ چلے گا کہ آپ کو خطرناک ہونا جو ہے وہ عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں، زیادہ تر ظاہر ہے کہ آپ کے سپورٹر نوجوان ہیں، ان کو ابھی تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ سلیکشن کمیشن الیکشن کمیشن دونوں ایک پیج پر ہیں اور دونوں جو ہیں وہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. اور آخری بات یہ کہ 2018 کا جب الیکشن تھا تو آپ کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ ہوتی تھی، بڑے آپ پر امید ہوتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو کہا جاتا تھا اور کچھ ہے یا نہیں ہے، ہینڈسم تو ہے ہمارا وزیر اعظم. اب وہ جو اسمائل ہے، وہ جو مسکراہٹ ہے، وہ کہیں غائب ہو گئی ہے. وہ کیوں غائب ہو گئی؟ دیکھیے، میں 3-4 آپ نے سوال پوچھ لیے. پہلے تو الیکشن کمیشن پہ آ جائیں. دیکھیں، میں نے بڑی پاکستان میں الیکشن کمیشنز دیکھی ہیں 26 سال میں. میں نے کبھی اس طرح کی نااہل اور بدنیت اور بائسڈ الیکشن کمیشن ایسی میں نے نہیں دیکھی. یعنی میں نے اتنی بے شرمی سے الیکشن کمیشن کو باعث یعنی ایک جانبدار میں نے ایسے نہیں دیکھا. اور اتنی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس نے تو ڈیمیج کیا پاکستان کو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہاں 30 سال سے سینٹ کے اندر پیسے دے کے سینیٹر بنتے ہیں، پیسہ خرچ کر کے بنتے ہیں، یعنی ایم پیز کو خریدتے ہیں. 30 سال سے ہی ہو رہا ہے. میں نے ہمارے 2018 میں ہم نے 20 اپنے ایم پیز کو پختونخوا سے ہم نے پارٹی سے نکال دیا کیونکہ انہوں نے پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچی 20 لوگوں کو. اس کے بعد میں کیمپین چلاتا رہا کہ یہ کیا مذاق ہے، کہ کیوں ہے سیکرٹ بیلٹ. جب آپ کو پتہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ میں ووٹ بکتی ہے تو کیوں نہیں اوپن بیلٹ کرتے. تو یہ یاد رکھیں کہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کرکٹ کے اندر نیوٹرل امپائرز لے کے اس لیے آیا تھا کہ ہم جب پاکستان میں میچ جیتے تھے تو جب شروع میں تو وہ دوسری ٹیمیں کہتی تھیں ہمارے امپائر نے جا جاتی، ہم باہر جاتے تھے تو ان کے امپائر آ جاتے تھے. تو تب میں نے پوری یہ کیمپین چلا کے پہلی دفعہ دنیا کی 200 سالہ کرکٹ ٹیسٹ ہسٹری میں پاکستان نے پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. میں نے اتنی کوشش کی ای وی ایم مشینز کی. یہ جو آدمی تھا الیکشن کمشنر، اس نے پوری اس کی مخالفت کی اور ہمیں نہیں آنے دیا. آج اگر ای وی ایم مشینز ہوتی آپ کو فکر ہی نہیں ہونی تھی کہ انہوں نے دھاندلی کرنی ہے، کیونکہ ای وی ایم مشین سے بہت مشکل ہے. اب آپ کا جو سیکنڈ کویسچن ہے، آپ نے یہ کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، دیکھیں پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. کبھی بھی کوئی قوم آگے نہیں بڑھتی جب تک وہ اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتی، ان کو جب تک کریکٹ نہیں کرتی. ہم پھنسے ہوئے ہیں ایک ٹائم واپ کے اندر. یہاں یہ خیال ہے کہ جناب پیچھے سے بیٹھ کے گورنمنٹس کو کنٹرول کرو. آپ جب پیچھے سے بیٹھ کے گورنمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، ایک بہت بڑا مینجمنٹ پرنسپل دنیا کا آپ وائلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے خلاف چلے جاتے ہیں. دنیا کے اندر ایک مینجمنٹ پرنسپل ہے، کسی میں بھی، فیکٹری میں، کسی میں، چھوٹی سی چھوٹی جگہ کے اوپر بھی ادارے کے اندر ایک مینجمنٹ پرنسپل ہے. جس کو آپ ذمہ داری دیتے ہیں اسی کو آپ اتھارٹی دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ذمہ داری عمران خان کی ہے اور پاور کہیں اور ہے. کوئی مینجمنٹ پرنسپل ایسے کام نہیں کرتا. آپ اگر اس طرح پاکستان کو کوئی بھی چلائے گا، یہ ملک نہیں چل سکتا ایسے. اور آپ آگے پیچھے رہ گئے. ہمیں اس وقت ملک میں جب تک ہم اصلاحات نہیں کریں گے، یہ ملک اس وقت جدھر یہ پہنچا دیا اور جدھر لے کے جا رہے ہیں، یہ پاکستان نہیں، ہمارے سے سارے ملک آگے نکل گئے.
ہندوستان کے آج ریزروز دیکھیں، ہندوستان 80s میں ہمارے سے پیچھے تھا، بنگلہ دیش کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارے سے آگے نکل جائے گا. جو غربت بنگلہ دیش میں تھی، آپ تو پاکستان، ویسٹ پاکستان تو امیر ملک تھا ان کے مقابلے میں، یہاں سے بنگلہ دیش کے لوگ لیبر پاکستان میں ابھی بھی کتنے لوگ کام کرنے آتے تھے، غربت وہاں اتنی زیادہ تھی، وہ آگے نکل گئے ہمارے سے، کیونکہ ہم ایک پھنسے ہوئے ہیں، ایک وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی جو بیلنس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ریالٹی ہے پاکستان میں، ماننا پڑے گا، لیکن جو بیلنس ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور گورنمنٹ کے اندر، اگر وہ بیلنس نہیں ہوگا یہ ملک صحیح طرح ایڈمنسٹر نہیں ہو سکتا، نہیں چل سکتا. تو اس لیے اگر ہم نے آگے جانا ہے تو ابھی سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں آگے جانے کے لیے کیا کرنا ہے. کیا ایسے ہی چلنا ہے؟ ایسے نہیں چلے گا. مسکراہٹ والی بات بھی بتا دیں. مسکراہٹ تو انشاءاللہ کل شام کو آپ دیکھیں گے میری مسکراہٹ انشاءاللہ. لاسٹ 2 questions. عدیل بڑائچ پلیز کوشچن کریں. خان صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ بلکہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ ہی فوج سے آپ لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی لڑیں گے، لیکن آپ روزانہ کی بنیاد پہ مسٹر ایکس، مسٹر وائی، خفیہ پاورز، بلکہ اب تو پہلے کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں ہوتا تھا، اب آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں. تو کیا یہ محاذ رائی نہیں؟ عام آدمی تو اس کو محاذ رائی بھی سمجھتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دوسرا آج ایک خبر سامنے آئی ہے کہ آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا چیف الیکشن کمشنر سے خفیہ ملاقات کے حوالے سے. اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر میں کبھی اسٹیبلشمنٹ کی تنقید کرتا ہوں، تعمیری تنقید ہے، بہتری کے لیے، کوئی اس لیے نہیں کرتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈیمیج ہو اس سے. اور میری ایک سٹیٹمنٹ آپ نہیں بتا سکتے کہ میں نے کبھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہو کہ اپنے ملک کی فوج کو ڈیمیج کروں، کیونکہ میں انٹرنیشنل پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی میں انٹرنیشنل ریلیشنز دنیا میں پولیٹکس کے اندر میں نے یونیورسٹی سے کیا اور میرا انٹرسٹ بھی وہ ہے، اور میں ساری مسلمان دنیا کو خاص طور پہ اسٹڈی کرتا رہا. دیکھیں، جو مسلمان دنیا ہے نا، اس کے اندر اگر ایک مسلمان ملک کے پاس کمزور فوج ہے تو جو آج کل کے حالات ہیں، آپ ذرا صرف نقشہ دیکھ لیں، لیبیا سے شروع ہو، صومالیہ پہ پہنچے، یمن پہنچے، یہ ادھر سیریا پہنچے، افغانستان، ساروں کا برا حال ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان ایک ملک کا ڈیفنس تکڑا ہونا چاہیے. اور ہمارا جس طرح کی بی جے پی کی حکومت ہے اس وقت ہندوستان میں، ایک خطرناک حکومت ہے. تھوڑا سا بھی یہ نظر آئے کہ پاکستان کمزور ہے، مجھے خطرہ اپنے ملک کا ہوگا. تو لہٰذا کبھی بھی ہم اپنی ملک کی فوج کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے، لیکن کہیں جگہ آپ کو تنقید کرنی پڑتی ہے. اپنے بچوں کی بھی آپ تنقید کرتے ہیں نا، ان کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. میں اپنی پارٹی کے ممبرز لوگوں کی تنقید کرتا ہوں تاکہ وہ بہتر ہوں، ڈیمیج کرنے کے لیے نہیں. اس وقت مجھے خطرہ یہ ہے کہ جس طرح ہم جا رہے ہیں، یہ کرپٹ سیٹ اپ کے ساتھ لنک ہوگی اسٹیبلشمنٹ. خطرہ یہ ہے کہ سارا جو یہ گند کر رہے ہیں، جو ملک کی معیشت، جو مہنگائی، وہ سارا نزلہ جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور عوام اور ان کے اندر فاصلے بڑھتے جائیں گے. لہٰذا ایز اے پاکستانی میری پوری کوشش ہے کہ میں ان کو گائیڈ کروں کہ اس میں سے صرف اب مزید بگڑتا جائے گا. ایک ہی راستہ آپ کے پاس ہے. اس ملک کو اگر آپ نے اس میں سے دلدل میں جو گھستا جا رہا ہے اسے نکالنا ہے. کوئی باہر کا ملک نہیں مدد کرنے لگا. جو بھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ باہر کا ملک، وہ آپ نے شہباز شریف کا اس دیکھا ہی ہوگا نا کہ میں ترکی گیا تو میں ادھر اور ادھر گیا، تو میں بھیک مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے ہم. وہ اس لیے ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ باہر کے ملک ہمیں نکال لیں گے اس سے. وہ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ کچھ مدد کر بھی سکتے ہیں، لیکن جب تک ملک اپنی مدد نہیں کرتا، ہم اس میں سے نہیں نکلنے لگے جس طرف ہم جا رہے ہیں. تو ایز اے پاکستانی میرا کام ہے، ہم نے اس ملک میں ہمارا جینا مرنا ہے. میرا کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے یا میں نے کہ ملک سے باہر جانا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ڈائریکشن دیں. اور میں بڑا ہوں ان سب سے، میں پاکستان دنیا دیکھ کے میں ان کو ڈائریکشن دے رہا ہوں کہ دیکھیں اس راستے میں صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. یہ تنقید نہیں، یہ یعنی یہ
ڈیمیج کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ملک کی بہتری کے لیے اور سب کی بہتری. اور ظاہر ہے ملک اوپر جائے گا، فوج اوپر جائے گی اور ملک ساتھ ساتھ ہی اوپر جائیں گے، ساتھ ہی نیچے آئیں گے. چیف الیکشن کمشنر سے متعلق سوال کا جواب دے دیجیے گا. آپ نے خفیہ ملاقات کی کوشش کی، ان کی جانب سے انکار ہوا. میں اتنا گھٹیا آدمی جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، میں تو اس سے نہ کبھی ملنا چاہتا ہوں نہ اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو بددیانت دار آدمی یہ جو حرکتیں کر رہا ہے، میں نے ابھی کہہ رہا ہوں، میں نے اس ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا الیکشن کمشنر نہیں دیکھا. جی حسنین، لاسٹ کوسچن آف دا سیشن پلیز. السلام علیکم سر، حسنین نیا پاکستان سے. میرا سوال یہ ہے سر، جب سے آپ کو اتارا گیا میں آپ کے ہر جلسے میں کوریج کے لیے گیا، لوگوں سے انٹرویوز کیے. سر حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نیوٹرلس کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے جو مزید بڑھ رہی ہے. اگر یہ ہمارے نیوٹرلس نیوٹرل رہتے ہیں تو یہ نفرت ختم نہیں ہوگی. آخر یہ نفرت کیسے ختم ہوگی؟ اور سر جو ہمارے نیوٹرل ہیں وہ کب ٹھیک ہوں گے؟ آپ جو داڑھی لے کر گئے تھے وہ کب واپس آئیں گے؟ اور سر ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کل کے الیکشن کے لیے؟ دیکھیے اس کا تو خیر میں ابھی پہلے جواب دے بیٹھا ہوں. دیکھیں ہمارا انٹرسٹ ہے ملک کا کہ ملک مضبوط ہوگا تو فوج مضبوط ہوگی، اور اگر ملک نیچے جائے گا تو فوج کیسے مضبوط ہوگی. اور سوویت یونین کی سب کے سامنے اگزامپل ہے. ہم نے یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہلی دفعہ پاکستان نے بنائی تھی ہمارے دور میں، اور اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ ایک تو فوج مضبوط ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اکانومی معیشت بھی مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی معیشت نیچے چلی جاتی ہے تو سوویت یونین کی طرح ان کی فوج تو سب سے مضبوط تھی دنیا میں، 2 ٹاپ فوجیں تھیں، لیکن جب معیشت گئی تو ساتھ ہی ان کو ملک ٹوٹ گیا. تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ساتھ ساتھ جاتی ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی اور اکنامک سیکیورٹی ساتھ جاتی ہے. اب خطرہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو آئے ہیں سارے، کیونکہ یہ تو اپنی چوری بچانے آئے تھے، ان کا تو انٹرسٹ ہی نہیں تھا اور نہ ہی ان کی کیپبلٹی ہے، نہ انہوں نے کبھی ماضی میں اہلیت دکھائی ہے معیشت ٹھیک کرنے میں. یہ تو جب آتے ہیں تو ملک کو مقروض کر جاتے ہیں، خود امیر ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں اور جس طرف جا رہے ہیں، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے کہ ہم 4تھے نمبر پہ دنیا پہ آ گئے ہیں جو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. اور اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر جن کے پاس ہم جائیں گے پیسے مانگنے کے لیے کہ جی ہمیں اب بیل آؤٹ کرو، وہ جو پیسے دیں گے وہ ایک ان کی سیئنگ ہے کہ دیر از نو فری لنچ. آپ کو ہر چیز کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. تو اگر ملک اس طرف چلا گیا اور جو قیمت ہے وہ جو قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی، مجھے خوف ہے اس چیز کا، وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی. لہٰذا اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ایز اے پاکستانی میں کہہ رہا ہوں کہ جس دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں اس سے نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں. 2 نمبر الیکشن نہ کروائیں، اس سے انتشار بڑھے گا. صاف اور شفاف الیکشن کروائیں. دیکھیں میں ایک سپورٹس مین رہا ہوں، ساری زندگی میں نے ہار اور جیت دیکھی ہے. میں صرف نیوٹرل امپائرز کے لیے اس لیے میں نے محنت کی تھی کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں. آج جب کرکٹ میچ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں جب ایک ٹیم ہار جاتی ہے ایک جیت جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ سارے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، جو ہارے بھی ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، کیونکہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ محنت ہم نے پوری کی، ہم ہار گئے، ایک ٹیم اچھا کھیلی جیت گئی. میرے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھی کرکٹ فیلڈ کے اوپر کیونکہ وہ امپائر کہتے تھے کہ جی اس نے صحیح معنی میں اس نے چیٹنگ کی ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جو مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا جو ہندوستان کے خلاف ہمارا میچ تھا جو ہم تھوڑے سے رن سے جیتا ہے ہندوستان کے اندر، یہ ایک اینڈ میں سٹیج آ گئی تھی کہ اگر میں امپائر انڈین امپائر اور اپنی ٹیم کے بیچ میں نہ آتا تو انہوں نے لڑائی مارنا تھا امپائر کو، یہ حالت ہو گئی تھی. تو کب ٹھیک ہوا؟ نیوٹرل امپائرز آ گئے، آج میچز ہوتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، سب ایکسیپٹ کر جاتے ہیں رزلٹ. یہی پاکستان کو کرنا ہے. میں نے کوشش کی تھی ٹیکنالوجی EVM مشینز، اور 1970 ایک دفعہ تھا پاکستان میں
اور زبردست الیکشن کروایا گیا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے, کسی نے ایک آدمی نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی. اس کے بعد کوئی الیکشن صحیح نہیں ہوا. آج یہ ٹائم ہے ہمارے لیے کہ اس برے حالات سے نکلنے کے لیے. آگے حالات مزید برے ہوتے جائیں گے. صرف ایک چیز ہے کہ ہم ملک میں فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں.